بعض دفعہ دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے دل، تو کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا دل کرے نہ کرے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز دل لگنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آسانی، سہولت، اللہ فرماتے ہیں اگر تو یہ 3 کام کرنے والا ہوگا تو میں تیرے لیے سہولتوں کو آسان کر دوں گا۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکرم والجمال وعلى آلہ واصحابہ الذین اولی الفضل والکمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ اللیل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ انسانی زندگی کے 2 مرحلوں کو بیان کیا ہے۔ ایک مرحلہ ان لوگوں کا جو کامیاب ہیں اور دوسرا مرحلہ ان صفات پہ مشتمل لوگوں کا جو ناکام ہے۔ یاد رکھیے اس کرۂ ارضی پر میں اور آپ اللہ رب العزت کی بطور مخلوق موجود ہیں۔ ہر انسان کی زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو کامیاب زندگی گزارے گا یا سورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں لی ہیں۔ فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو ازداد بالزوج کے اصول کے ساتھ چلایا ہے۔ عربی کا لفظ میں نے آپ کے سامنے بولا، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یعنی کائنات میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور جس جس چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہر چیز کا اپنے جوڑے کے ساتھ تضاد ہے، اختلاف ہے، اتفاق کوئی نہیں۔ دن اور رات کا جوڑا ہے تو دن الگ ہے، رات دونوں میں تضاد ہے۔ دونوں کی صورت میں اختلاف ہے، حیت میں تضاد ہے، مقاصد میں تضاد ہے۔ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کاج کے لیے بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 2 قسمیں لی ہیں، یعنی ایسی چیزوں کی قسم جو جوڑا بھی ہیں اور ایک دوسرے کے متضاد بھی ہیں، ساتھ ساتھ بھی چلتی ہیں لیکن آپس میں تفاوت اور اختلاف بھی ہے، تضاد بھی ہے، اتفاق نہیں۔ فرمایا رات کی قسم جب خوب چھا جائے، دن کی قسم جب خوب کیا ہو جائے جی، روشن ہو جائے۔ پھر آگے دوسری قسم اللہ رب العزت نے لی ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اللہ فرماتے ہیں اس چیز کی قسم جسے میں نے پیدا کیا کچھ کو نر کچھ کو مادہ۔ اب نر اور مادہ میں بھی اگر میں اور آپ دیکھیں
تو نر مادہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مادہ نر کے بغیر وجود ہی ممکن نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہے لیکن دونوں میں تضاد ہے۔ نر کا فنکشن اور ہے، مادہ کا فنکشن، نر کی صلاحیتیں اور ہیں، مادہ کی صلاحیتیں بولیے جی مختلف ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو اسی اصول پہ چلایا ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا اور جوڑوں کا آپس میں کیا رکھا؟ تضاد رکھا۔ یہ قسمیں لینے کے بعد دن اور رات کی قسم، نر اور مادہ کی قسم، اللہ رب العزت نے وہ حقیقت بیان فرمائی جسے جواب قسم کہا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح دن اور رات بظاہر جوڑا ہے لیکن آپس میں تضاد ہے، جس طرح نر اور مادہ بظاہر جوڑا ہے لیکن آپس میں کیا ہے جی؟ بولیے بعین ہی، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، انسانوں تمہاری کوششیں، تمہاری سعی، تمہارا کام کاج، تمہارے اعمال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کسی کے نیک ہیں، کسی کے بد ہیں، کسی کے اچھے ہیں، کسی کے برے ہیں، کسی کے جنت والے، کسی کے بیچ میں راستہ کوئی نہیں۔ میں اور آپ جو بھی اس دنیا کی زندگی میں کام کرتے ہیں وہ یا تو اہل جنت والا کام ہے یا پھر اہل جہنم والا کام ہے، درمیان کا درجہ کوئی نہیں، یا نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام۔ ان سعیکم لشتی، لوگوں تمہارے اعمال مختلف ہیں، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہاری سعی کیا ہے جی؟ مختلف ہے۔ اور ان اعمال، ان کوششوں، اس سعی کے نتیجے میں جو آخر کے اندر نتیجہ برآمد ہوگا وہ بھی کیا ہے جی؟ بولیے نتیجہ بھی مختلف ہے۔ کسی کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، کسی کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا، یا او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عمل کا نتیجہ کیا ہے جی؟ بولیے یا تو اعمال کے نتیجے میں قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ، یا تو عمل ایسا ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی کو بھی سعید اور بختور بنا دیں گے، یا پھر عمل ایسا ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی کو بھی بدبختی میں مبتلا فرما دیں گے۔ جس طرح دن اور رات مختلف، نر اور مادہ مختلف، بعین ہی اسی طرح انسانوں کے اعمال بھی مختلف اور ان اعمال پر مرتب ہونے والے نتائج بھی مختلف۔ تو تین قسمیں لے کر اللہ نے جواب قسم جو بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ تمہارے اعمال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان اعمال کے جو نتیجے مرتب ہونے ہیں وہ بھی کیا ہیں جی؟ یہ نہ سمجھیے کہ ایک بندہ ہے جو حرام خوری کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو حکم نہیں سمجھتا، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے باز نہیں آتا، دنیا میں عیاشی کرتا ہے، اس کے عمل کا بھی نتیجہ وہی برآمد ہوگا، اور ایک بندہ ہے جو حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، دنیا کی زندگی میں تنگی سہتا ہے لیکن اللہ کے حکموں کو توڑتا، تو اس کا نتیجہ بھی وہی برآمد ہوگا۔ یہ نہ سمجھیے گا، یہ نہیں ہوگا۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں اور ان کوششوں پر مرتب ہونے والے نتائج بھی۔ میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو تین قسمیں اللہ نے لیں اور جواب قسم ارشاد فرمایا ان سعیکم، یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب کچھ بھولے رہیں
اور یہ سمجھیں کہ بس کوئی پیر چھڑا لے گا, کوئی ولی چھڑا لے گا, میرا لجپال مجھے چھڑا لے گا. اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے زندگی کا قدم پھونک پھونک کے رکھا ہے, وہ بھی برابر ہو نتیجے کے اعتبار سے, اور جس نے ساری زندگی بدقماشی میں گزاری ہے وہ بھی برابر ہو, یہ نہیں ہوگا. ان سعیکم لشتی, تمہاری کوششیں کیا ہیں جی؟ مختلف. یہ جواب قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ لوگ جن کی کوششیں اچھی ہیں ان کی بھی 3 خصلتیں بیان کی ہیں. بولیے کتنی خصلتیں؟ کتنی خصلتیں؟ اور وہ لوگ جن کی کوششیں بری ہیں اور ان کے نتیجے بھی برے برآمد ہوں گے, ان کے اللہ رب العزت نے ان کی بھی 3 خصلتیں بیان فرمائی. پہلے اللہ رب العزت نے اچھے لوگوں کی خصلتیں بیان فرمائی, ان کی عادات کو بیان فرمایا, ان کے مزاج کو بیان فرمایا. سنیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. فرمایا وہ لوگ جن کی کوششیں درست ہیں, درست نہج پہ ہیں, ان کی کوششوں پہ نتیجہ بھی اچھا مرتب ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ فَأَمَّا, بہرحال وہ لوگ, من اعطا, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بولیے جو اللہ کے راستے میں. یہ پہلی خوبی ہے. جس کی کوشش اچھی ہے, جس کی کوشش پر نتیجہ بھی اچھا برآمد ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس کی پہلی خوبی اور خصلت کیا ہے؟ اعطا, وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے جی؟ مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں, اور اس وجہ سے دیتا ہے کہ اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے. اس لیے نہیں کہ میرا دل کر رہا ہے. میں آگے شاید بات آ جائے, بتا دوں گا آپ کو. بعض لوگ نیکی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ خوش ہوگا. بعض تو ایسے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کو اس ریا سے بچائے. بعض لوگ تو نیکی اس نیت سے کرتے ہیں کہ فلاں خوش ہوگا. بعض فلاں کو بھی خوش نہیں کرتے. یہ فلاں کو خوش کرنا بھی ریاکاری ہے اللہ کو چھوڑ کے. بعض کی نظر میں اللہ ہوتا ہی نہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بس میرا دل کر رہا ہے. دل کے کرنے پہ نیکی نہیں کرنی. کس کے کہنے پہ نیکی کرنی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو دل کے کہنے پہ نیکیاں کرتا ہے, تو جب اس کا دل نہیں کرتا تو وہ نیکی چھوڑ دیتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ جب دل نہیں کرتا تو پھر وہ نیکی کیا کرتا ہے؟ کیا دل نہیں کرتا. ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی کہ بعض دفعہ دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے دل, تو کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا دل کرے نہ کرے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ نماز دل لگنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, پہلی خوبی وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے اور کیوں خرچ کرتا ہے؟ کہ اللہ خوش ہو. اللہ نے فرمایا. دوسری خوبی سنیے, یہ ان لوگوں کی خوبی بتا رہا ہوں, بلکہ آگے نتیجہ خود اللہ بتا دیں گے کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اسے کیا ملے گا. دوسری خوبی سنیے, وَاتَّقَى, اللہ کے راستے میں دیتا بھی ہے, وَاتَّقَى, اور گناہوں سے بچتا بھی ہے. اتقا کہتے ہیں بچ بچ کے چلنا, گناہوں سے کنارہ کش رہنا, پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ میرے اس قدم رکھنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. میں یہ کام کر رہا ہوں, اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے یا ناراضگی ہے. جو شخص سوچ سوچ کر اس طرح زندگی گزارے گا وہ اتقا کا مصداق ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دے گا, واتقا, اور بچ بچ کے رہے گا. اگلی بات سنیے, تیسری بات, وصدق بالحسنی, اور اللہ فرماتے ہیں اچھی بات کی تصدیق بھی کرے گا. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دے گا. دوسری بات کیا ہے جی؟ گناہوں سے بھی بچے گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اچھی بات کی کیا کرے گا؟ اچھی بات کون سی ہے؟ سوال ہے. صدق بالحسنی, اچھی بات کی کیا کرے گا؟ وہ تصدیق کرے گا. تو اچھی بات کون سی ہے؟ سمجھیں, تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے.
نہ دوں؟ تفسیر نہیں سننی؟ جو کہتے ہیں سننی ہے تو اونچی آواز سے بولیں۔ اچھی بات کون سی ہے؟ سوال ہے نا۔ صدق بالحسنى، اچھی بات کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق۔ اچھی بات کون سی ہے؟ آپ کہیں گے حضرت جی ہر بات اچھی بات ہے، ہر اچھی بات یہی ہے؟ نہیں، تعیین فرمائیے کہ اچھی بات کون سی ہے۔ میں بتاؤں؟ حدیث کی روشنی میں بتاؤں؟ میں کیا بتاؤں گا؟ میں کیا، میری اوقات کیا؟ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ صدق بالحسنى، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سب سے اچھی بات، کائنات کی سب سے اچھی بات، روئے زمین کی نہیں بلکہ عالم ارض و سما، ہوا فضا خلا نباتات و جمادات، درندوں پرندوں چرند انسانوں ملائک ناری نوری عرشی فرشی، جتنے کلمات کہتے ہیں تمام باتوں سے اچھی بات، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک تمام باتوں سے اچھی بات وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ یہ سب سے اچھی بات۔ صدق بالحسنى کا کامل مصداق کلمہ طیبہ ہے۔ جو اس کلمہ طیبہ کی تصدیق کرتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا، یہ اعلیٰ درجہ ہے حسنہ کا۔ یہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ اچھی بات وہ کلمہ طیبہ ہے، جو کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اور کلمہ طیبہ کے علاوہ حسنہ کے مصداق میں ہر اچھی بات آتی ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی حق بات کہہ دی، آپ مان لیں، آپ اسے تسلیم کر لیں کہ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ نماز میں کوئی حرکت غلط کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو آ کے سمجھا دیا تو آپ سمجھ جائیں۔ آپ کے معاملات میں کہیں پہ گڑبڑ ہے، دینی گڑبڑ ہے، اخلاقی گڑبڑ ہے، اور کسی نے آ کے متنبہ کر دیا تو آپ اس کے شکر گزار بن جائیں۔ یہ بھی صدق بالحسنى کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن آج مزاج اور ہے۔ آج کوئی بھلی بات کر دے، کوئی اصلاح کی بات کر دے، کوئی سمجھانے کی بات کہہ دے تو اسے تسلیم، ناراض ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر، نبی اکرم سب کہیے، بلند آواز سے کہیے، ہم اس سے زیادہ اور اپنی ذمہ داری کیا نبھائیں؟ آپ حضرات نے اتنے تعزیتی میسیج کیے، میں سب کا جواب بھی کوئی نہیں دے سکا۔ آپ نے دعا بھی کی ہوگی گزشتہ جمعہ، دعا فرمائیں اللہ میرے چچا زاد بھائی جو اچانک وصال کر گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری طبیعت آنے کی نہیں تھی، لیکن میں نے بس یہ کہ جاؤں گا، کچھ باتیں کہہ دوں گا تو وہ بھی اس مرحوم کو بھی ثواب ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا، تو اسی نیت سے میں آ گیا۔ نبی کریم سب کہیے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا عمامہ اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ لباس اچھا، پہناوا اچھا، جوتا اچھا، رہن سہن اچھا، تو کیا یا رسول اللہ یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھا پہناوا، اچھا حلیہ، یہ تکبر نہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ جب کوئی حق بات کہے تو حق بات کو ماننے کی بجائے بندہ اس پہ اکڑ جائے، حق بات کے آگے کہ میں نہیں مانتا، اور غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے کہ میں ہی نیک ہوں، میں ہی صالح ہوں، میں ہی اللہ والا ہوں، باقی تو سارے ہی گناہگار ہیں، میں ہی اچھا بندہ ہوں، باقی کی تو کوئی اوقات نہیں۔
اگر پرانے کپڑے پہن کر جھونپڑی میں رہنے والا ہے لیکن حق بات کو سن کے اکڑ جاتا ہے، اسے تسلیم نہیں کرتا اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ متواضع نہیں، یہ متکبر ہے۔ اور اگر بظاہر اچھی سواری پہ ہے، اچھے لباس میں ہے، اچھی حالت میں ہے، لیکن حق بات کو سن کے تسلیم بھی کر لیتا ہے اور لوگوں کو اپنی نظر میں حقیر بھی نہیں سمجھتا، یہ متکبر نہیں، یہ متواضع ہے۔ تو یہ 3 خصلتیں حضور نے فرمایا جس میں ہوں، کون سی؟ من آتا، جو اللہ کے راستے میں، واتقا، اور گناہوں سے بھی، وصدق بالحسنی، اور اچھی باتوں کی کیا کرتا ہو، اسے کیا ملے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں، سنیے اسے کیا ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے تو ہوگا کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ترجمہ کر دوں اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر، دینے والا بن، گناہوں سے بچنے والا بن، اچھی بات کو سن کے تسلیم کرنے والا بن، ہوگا کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یسرا کہتے ہیں سہولت کو، کسے کہتے ہیں؟ آسانی، سہولت۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو یہ 3 کام کرنے والا ہوگا تو میں تیرے لیے سہولتوں کو آسان کر دوں گا۔ سہولتوں کو کیا کر دوں گا؟ آسانی سے تمہیں سہولتیں ملیں گی۔ ساری دنیا آسائشوں کے پیچھے بھاگتی ہے بھائی۔ اب یہ یسرا ہے کہ آسانی کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں، دنیا کی، کائنات کی سب سے بڑی آسانی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم تو آسانی کسے سمجھتے ہیں؟ گرمی ہو تو گرمی سے بچنے کا انتظام آسانی ہے، سردی ہو تو سردی سے بچنے کا انتظام، سفر ہو تو اچھی سواری، ہم تو یہ آسانی سمجھتے ہیں نا۔ ہماری آسانی تقاضے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے جب سردیاں تھیں تو آگ ہمارے لیے آسانی تھی، اب کچھ گرمی آ گئی ہے تو یہاں پہ کوئی آگ جلا دے تو وہ آپ کے لیے تنگی ہے۔ ہماری تو آسانی بدلتی اور تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی آسانی کیا ہے؟ یسرا کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم 3 کام کرنے والے بن جاؤ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، میں دنیا کی سب سے بڑی آسانی جو جنت ہے، اس جنت میں جانے کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ سب سے بڑی آسانی جنت ہے۔ بولیے سب سے بڑی آسانی، جہاں نہ دکھ ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ جدائی ہوگی، نہ صدمہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ اور اگر اس اعلیٰ درجے کو چھوڑ دیں آپ تو یسرا سے مراد عموم لے لیا جائے تو دنیا کی جتنی سہولتیں ہیں اللہ رب العزت سب سہولتوں کو آسان فرما دیں گے، سب سہولتوں کو آسان۔ تو یہ تو 3 کام تھے، اگر یہ 3 کام کوئی بندہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے سہولتوں کو، آسانیوں کو کیا فرما دیں گے؟ اسے آسانی سے سہولتیں ملیں گی۔ آسانی سے کیا ملیں گی؟ سہولتیں بڑی آسانی سے اسے اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ پھر اللہ نے 3 کام اور بیان کیے، وہ کون سے؟ سنیے، اللہ رب العزت نے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور وہ آدمی جو بخیل ہے، بولیے کیا ہے؟ بخیل اسے نہیں کہتے جو احتیاط سے خرچ کرے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخیل وہ نہیں ہے جو خرچ کس سے کرے، وہ بخیل نہیں۔ بخیل وہ ہے کہ جب کوئی شرعی تقاضا ہو یا عرفی تقاضا ہو، شرعی تقاضا ہو یا، تو وہ خرچ کرنے سے رک جائے، وہ بخیل ہے۔ مثلا سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہے، شرعی تقاضا ہے، شریعت کہتی ہے زکوٰۃ دو، نہیں دے رہا، بخیل ہے۔ رمضان گزر گیا، صدقۃ الفطر اس پہ دینا واجب تھا، نہیں دیا، بخیل ہے۔ بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، بیوی کی رہائش، بیوی کا لباس، یہ اس کے لیے دینا واجب ہے، فرض ہے، نہیں دے رہا، بخیل ہے۔ لیکن ہماری نظر میں سخاوت کے معیار اور ہیں۔ گھر میں بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بڑا سخی ہے۔ یہ سخی نہیں، یہ بخیل ہے۔ بچے دال کھاتے ہیں روزانہ، ان کی فیسیں نہیں دیتا، اور دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہے، رات کے 12 بجے تک باہر گھومتا ہے۔ جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے تو ہزاروں بہا دیتا ہے، اور جب گھر والوں کو سہولت دینے کی باری آتی ہے، جہاں شرعی تقاضا ہے دینا، وہاں نہیں دے رہا۔ یہ سخی نہیں، یہ کون ہے؟ بخیل۔
تو بخل یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا شرعی تقاضا موجود ہو یا عرفی تقاضا موجود ہو اور خرچ نہ کیا جائے تو یہ سخاوت نہیں، یہ کیا ہے جی بولیے؟ بخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بخیل ہوا، میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا، مال تو اس کا ہے نہیں، کوئی مال اس کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آدمی کے مال صرف 3 ہیں۔ آدمی کے مال کتنے ہیں جی؟ صرف 3 مال ہیں آدمی کے۔ کون سے؟ ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا ختم کر دیا، ما لبس فابلا، جو پہنا اور پرانا کر دیا، وتصدق فاقتنا، اور جو آگے صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 مال اس کے ہیں۔ وما سوا غیرہ، جو کچھ اس کے علاوہ، ان 3 کے علاوہ، یہ خود چھوڑ کے دوسروں کے لیے چھوڑ کے خود مر جائے گا، وہ اس کا مال ہی نہیں، اس کے مال صرف 3۔ حضور اللہ نے فرمایا جو بخل کرے گا، یہ آ گیا عطا کے بدلے میں، پیچھے تھا جو اللہ کے راستے میں دے گا، یہاں پہ ہے بری خصلت کہ جو کیا کرے گا جی؟ دوسری خصلت جو اچھی بیان کی تھی وہ تھی واتقا، جو گناہوں سے بچے گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا واستغنا، گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ بے پرواہ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ گناہ کرنا ہے کر لیا، نیکی کرنی ہے کر لی، اللہ پہ نظر نہیں ہے، جو دل میں آئے گا کروں گا، اللہ پہ کوئی نظر نہیں۔ دل کر رہا ہے، دوستوں کی دعوت کی ہے، لاکھوں خرچ کر دیے، دل کر رہا ہے، اور پڑوس کے اندر بیوہ بہن موجود ہے، اس کا خرچہ ادا نہیں کرتا کیونکہ دل نہیں کر رہا، بے پرواہ ہے۔ نیکی کرتا ہے نظر میں اللہ نہیں، گناہ کرتا ہے نظر میں اللہ نہیں، بے پرواہی سے رہتا ہے۔ یہ اتقا کے مقابلے میں ہے۔ وہ تھا اتقا، بچ بچ کے رہتا ہے، احتیاط سے رہتا ہے، اور یہ ہے واستغنا، بے پرواہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بے پرواہی سے ہم سب کو بچائے۔ بہت بری خصلت ہے بے پرواہی، کہ نظر میں اللہ نہ رہے۔ اس سے بری خصلت کسی انسان کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کی نظر اللہ پہ رہے ہی نہ، وہ کہے جی میں ہی ہوں بس، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ 2 بری خصلتیں۔ تیسری بری خصلت اللہ نے فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب کوئی اچھی بات اس سے کہی جاتی ہے تو اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ اس کی کیا کر دیتا ہے؟ کسی نے دین کی بات سنا دی، قرآن سنا دیا، حدیث سنا دی، تو بس جس کان سے سنے گا اسی سے نکالے گا۔ یہ مولوی کا کام ہے، مولوی تو کہتے ہی ایسے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں 3 بری عادتیں جس میں ہوں گی، بخل کرے گا، بے پرواہ رہے گا، اور اچھی باتوں کو مانے گا نہیں بلکہ اکڑ جائے گا ان کے سامنے، ان کی تکذیب کر دے گا، ان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ سنیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے تنگی اور مشقت کو آسان بنا دوں گا، تنگی اور مشقت آسان بنا دوں گا۔ جس طرح آسانی کو اللہ نے آسان کیا پہلے، اب اس 3 خصلتوں کے رکھنے والے کے لیے اللہ تنگی کو کیا کر دیں گے؟ آسان بنا دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی تنگی کیا ہے؟ جہنم۔ کائنات کی سب سے بڑی تنگی کیا ہے جی؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں جہنم جانے والے راستے کو آسان کر دوں گا، آسانی سے جہنم کی طرف بھاگے گا، کوئی دقت نہیں ہوگی، دل ملامت بھی نہیں کرے گا، ذہن پشیمان بھی نہیں ہوگا، ضمیر جھنجھوڑے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ میں نے جہنم کو آسان کر دیا۔ کیا کیوں ہے؟ اس کے بخل کی وجہ سے، اس کی بے پرواہی کی وجہ سے، حق بات کی تکذیب کرنے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے مشکلات کو آسان کر دوں گا، اور اگر جہنم سے نیچے آ جائے بندہ تو دنیا میں جتنے مشکل کام ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشکلیں اسے آسانی سے ملیں گی۔ اسے مشکلیں کیا ملیں گی؟ زور نہیں لگانا پڑے گا۔ تو بھائیو، قرآن مجید کی سورت کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ سورت کی مکمل تفسیر عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیے، سنت